اچھا علی بھائی، میں آپ کی طرف ایک سوال کروں گا اور انشاءاللہ باقی بھی بوائز اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک آرگیومنٹ جو پیش کیا جاتا ہے عام طور پہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں یار، اگر آپ نے اسلام یہاں پہ شریعت کی بات کی نا تو یار آپ لوگوں کے اتنے مکاتب فکر ہیں، اتنے آپ کا اتفاق ہو ہی نہیں سکتا کسی چیز پہ. آپ تو کوئی شریعت پہ اگری نہیں کر سکتے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ چونکہ آپ اگری نہیں کر سکتے، دیر فور سیکولر ٹھیک ہے، کیونکہ سیکولر میں ہر بندہ اپنا اپنا پیپل مائنڈ دیئر اون بزنس، تو ہر بندہ اپنا اپنا کھیلتا ہے، تو اس لیے پھر اس میں جو ہے نا ہم لوگ نہیں. تو اختلافات تو میں سمجھتا ہوں پارٹ آف لائف ہے اور پارٹ آف ایوری ڈسپلن ہے بھائی. آپ کوئی بھی ڈسپلن اٹھا لیں، آپ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جتنی مرضی اسپیشلائزیشنز ہیں آپ اٹھا لیں، ہر آتھر کی اسٹڈیز، ریسرچ، آپس میں اختلاف ہوتا ہے. تو کیا ہم وہ ڈسپلنس پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، ہم ان کو پڑھتے ہیں، ہم اختلافات کو پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ریکنسلیشن کیسے ہو سکتی ہے، کیا اس میں کامن گراؤنڈ نکلتا ہے، حقائق کیا ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو ہم پہ حقیقت واضح ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے دین کے بارے میں تو سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے لیلھا کنہارھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا دین تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اتنا کلیئر پیتھ ہے. ٹھیک ہے. کچھ ایسا اسپیکٹرم ضرور ہے کہ جس میں اختلافات ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن وہ آپ سمجھ لیں کہ ہر بندہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق دلائل کی بنیاد پہ چیزوں کو فالو کرتا ہے. اب اختلافات کے ہونے کی وجہ سے آپ کلی طور پہ کسی چیز کو ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے. صحیح. احمد بھائی، میرا خیال ہے جو ہمارا لیگل سسٹم ہے، آپ چونکہ ماشاءاللہ ایک لائر بھی ہیں اور ہیومن رائٹس لائر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایون لیگل سسٹمز میں بھی اختلافات ہوتے ہیں. یعنی ایک ہی کیس ہوگا، دو ججوں کے فیصلے مختلف آئیں گے، تو کیا پھر ہم لا کو ہی ختم کر دیں ٹوٹل؟ جی ضیاء بھائی، دوسری بات یہ ہے کہ جو اختلافات ہیں شریعت کے اندر وہ کوئی 1947 میں نہیں پیدا ہوئے، یہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے اسکولز آف تھاٹ ہیں، اور شریعت جو ہے وہ رائج رہی ہے، ہزاروں سال رائج رہی ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. تو اختلافات جہاں پہ ہیں وہاں پہ اتفاق بھی بہت زیادہ ہے، اتفاق بہت بڑا اتفاق ہے، بہت چیزوں پہ اتفاق ہے. تو ابھی مثال کے طور پہ بہت زیادہ آپ کو ماڈلز مل جائیں گے جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسلامک فریم ورک کو لیگل سینس کے اندر. تو یہ بات کہنا کہ کیونکہ اختلاف ہے اس لیے سیکولرزم ٹھیک ہے، دیکھیں سیکولرزم جو ہے نا وہ ایک خود دین ہے، وہ اسٹینڈ الون ریلیجن اٹ سیلف ہے. اس کی کچھ بڑی بیسک انڈرسٹینڈنگز ہیں، بیسک انڈر پیننگز ہیں، جس میں سے ایک ہی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ سیکولرزم جو ہے وہ ریشنلزم کے اوپر بلیو کرتی ہے. یعنی وہ کہتی ہے ہر مسئلے کا ہم نے ایک ریشنل سولوشن نکالنا ہے. نیچرلزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں، وہ گاڈ کو پازٹ ہی نہیں کرتے، خدا کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، ڈیوائن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ ان کے نزدیک قرآن اور ڈارون کی کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں گے ڈارون کی کتاب زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ ریشنلزم کے اوپر بیسڈ ہے. تو یہ تو ہمارا نظریہ بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں کسی کا یہ نظریہ نہیں ہے. تو سیکولرزم جو ہے وہ ایک نیوٹرل پوزیشن نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں سیکولرزم ایک نیوٹرل پوزیشن ہے، اگر آپ اسلام کو اس کے ساتھ ملاؤ گے تو اسلام کے اندر کچھ نیوٹرلٹی پیدا ہوئے گی. ایسے نہیں ہے بالکل. سیکولرزم خود بنسبت اپنے طور پہ ایک دین ہے، اور اس میں ویسٹ میں اسکالرز کو بڑا اچھی طرح آپ سمجھتے ہیں اور اس کو پرپوز بھی ایز اے دین کرتے ہیں. اینڈ دیکھیں جہاں پہ آپ نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے بالکل ریلیجن ریموو ہی کر دیا تو پھر وہ اسلامک کیسے رہے گا؟ چلو ہم کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ٹرم اسلامک سیکولرزم مان لیتے ہیں، اگر اس کو آپ سیکولرائز کر لو گے تو اسلامک ختم ہو جائے گا، اگر آپ اسلامک کرو گے تو سیکولرزم ختم ہو جائے گا. تو یہ دونوں کٹھے چل ہی نہیں سکتے. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے ہوئے لنکس کو فالو کیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا.